بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک نہایت عبرت انگیز اور نصیحت آموز واقعے کا ذکر کریں گے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں ذکر فرمایا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز فرمائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز ہے، یعنی بڑھیا کے بیٹے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیلنے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کی کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی موت اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے آپ کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل تنہا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوش چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، آپ یہ کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ
جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جایا کرتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا۔ اگر موت کا وقت آ چکا ہے تو وہ اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گی، نہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ اس کے بعد، اور نہ ہی کوئی اسے ٹال سکتا ہے، لہٰذا اس خوف سے بھاگنا بیکار ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی رہے اور اطمینان و سکون کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور یقین رکھے کہ موت سے پہلے کوئی اسے نہیں مار سکتا، چنانچہ کتنے ہی وبائی امراض پھیل جائیں، اگر موت مقدر میں نہیں ہے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یوں ہی موت کے خوف سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا بھی موت کو دفع نہیں کر سکتا، چنانچہ ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر ڈٹے رہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے نہ آپ کو موت آ سکتی ہے اور نہ کوئی آپ کا بال بیکا کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کی مضبوطی انسان کو ہر قسم کے خوف اور بزدلی سے نجات دلا کر دلیر، پہاڑوں کی طرح مضبوط اور بلند حوصلہ بناتی ہے۔ جیسے ہمارے اسلاف تھے کہ ہزاروں کفار کے مقابلے میں نہایت قلیل تعداد کے باوجود ڈٹ کر جنگ کرتے اور فتح مبین حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عقیدے کی مضبوطی اور اپنے اسلاف کی مثل اوصاف عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔